اور پھر دیکھیں ایک اور بات ہے، یہ ان ملاٹوں سے میں آج آپ کے سامنے ایک سوال رکھتا ہوں، وہ سوال یہ ہے، کیا آپ جو خود کو مسلمان کہلواتے ہیں، آپ قرآن 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 کے دعوے دار نہیں ہیں؟ کیا قرآن یہ نہیں کہتا کہ دین میں کسی بھی قسم کی کوئی زور زبردستی نہیں ہے؟ کہتا یہ نہیں کہتا؟ کہتا نا؟ نمبر ایک، دین میں کسی قسم کی کوئی زور زبردستی نہیں ہے، نمبر ایک۔ نمبر دو، قرآن کہتا ہے کہ اے ایمان والو، اے وہ لوگوں جو رسولوں کو یا رسول کو تسلیم کر رہے ہو، مان رہے ہو، رسول میں تمہارے لیے کیا ہے؟ اسوۃ حسنہ ہے۔ یعنی رسول میں کیا ہے؟ اسوۃ حسنہ۔ اسوۃ حسنہ کا مطلب کیا ہے؟ عملی نمونہ۔ جو رسول نے کیا وہی کرنا ہے، جیسے رسول نے کیا ویسے کرنا ہے، اپنی صلاحیتوں کے اعتبار سے، اپنی صلاحیتوں کے اعتبار سے، یعنی تمہیں جو صلاحیتیں دی ہیں ان صلاحیتوں کے اعتبار سے تم نے بالکل رسول کے جیسا بننا ہے۔ جو نہیں بنے گا وہ مجرم ہے، وہ رب کا باغی ہوگا، وہ مشرک ہوگا، مجرم ہوگا۔ اب ذرا غور کریں قرآن کیا کہتا ہے رسولوں کے بارے میں۔ قرآن کہتا ہے کہ رسول کیا کہتا ہے؟ رسول کہتا ہے، ہر رسول نے کہا وما علینا الا البلاغ المبین، اور یہی بات پورے قرآن میں بار بار رب کہتا ہے، اللہ کہتا ہے کہ ہمارے رسول کے اوپر نہیں ہے، اگر ہے تو صرف اور صرف یہ ہے کہ پیغام کو کھول کھول کر پہنچا دے۔ کوئی مانتا ہے اس کی اپنی مرضی، نہیں مانتا اس کی اپنی مرضی، کوئی سنتا ہے اس کی اپنی مرضی، کوئی نہیں سنتا اس کی اپنی مرضی۔ رسول کی ذمہ داری صرف اور صرف یہ ہے کہ وہ پیغام کو کھول کھول کر پہنچا دے، بس۔ اس کے آگے یعنی بندے کو منوانا یہ رسول کی ذمہ داری نہیں ہے۔ اب میں آپ سے سوال کرتا ہوں کہ جن کو آپ انبیاء کے وارث کہتے ہیں، رسولوں کے وارث کہتے ہیں، کون ہیں؟ جن کو آپ ملاٹے کہتے ہیں، علماء۔ علماء جی انبیاء کے وارث ہیں۔ ان میں کیا صلاحیت ہے؟ ان میں کیا وہی صلاحیت نہیں لوگوں کی رہنمائی کی، یعنی حق لوگوں کو بتانے کی؟ تو ان کو اپنی صلاحیت کے اعتبار سے کیا کرنا چاہیے؟ کیا ان کے اوپر یہ ذمہ داری ہے کہ یہ لوگوں کو زبردستی منوائیں، دائروں میں بند کریں، ان کو باندھیں، ان کے اوپر دباؤ ڈال کے ان کو منوائیں، یا پھر ان کے اوپر صرف اور صرف رسول کی اطاعت و اتباع میں یہ ذمہ داری ہے کہ یہ جیسے رسول نے کیا، رسول کہتا ہے کہ میرا کام کیا ہے، میری ذمہ داری کیا ہے، یہ حق ہے جو میرے پاس ہے، میرا کام ہے کھول کھول کر پہنچا دینا۔ کوئی مانتا ہے اس کی اپنی مرضی، نہیں مانتا ہے اس کی اپنی مرضی، سنتا ہے اس کی اپنی مرضی، نہیں سنتا اس کی اپنی مرضی۔ مجھے کوئی فرق نہیں پڑے گا، کوئی سنتا ہے مانتا ہے اس کا اپنا فائدہ ہے، نہیں سنتا نہیں دیکھتا اس کا اپنا نقصان ہے، میرا کوئی فائدہ، میرا کوئی نقصان نہیں۔ تو کیا رسولوں کی یا رسول کی سنت میں ان کے اوپر یہ لازم نہیں ہے کہ یہ بھی یہی رویہ اپنائیں، یہی کریں؟ کہ اگر یہ حق کے دعوے دار ہیں تو یہ صرف اور صرف یہ کریں کہ لوگوں کے اوپر حق کھول کھول کر واضح کریں، اور ان کو کہیں کہ اے لوگو، ہماری ذمہ داری صرف اور صرف یہ ہے کہ تمہارے اوپر حق کھول کھول کر واضح کرنا۔ اس کے بعد اگر تم سنتے ہو مانتے ہو تمہارا اپنا فائدہ ہے، نہیں سنتے نہیں مانتے تمہارا اپنا نقصان ہے، ہمیں کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ تو کیا یہ لوگ یہ کر رہے ہیں، یا پھر یہ لوگ منواتے ہیں، زبردستی منواتے ہیں، یا پھر یہ لوگ ہر طرح کا دباؤ استعمال کرتے ہیں، یا پھر یہ لوگ رب کی کھلم کھلا نافرمانی کر رہے ہیں، رسولوں کے دشمن بنے ہوئے ہیں، رب کے دشمن بنے ہوئے ہیں؟ یہ اپنے عمل سے یہ اعلان کر رہے ہیں کہ رسول تو تھے ہی کذاب، رسول تو تھے ہی غلط، رسول تو تھے ہی گمراہ، ان کو تو پتہ ہی نہیں تھا یہ ذمہ داری کیسے پوری کرتے ہیں، یہ ذمہ داری تو اس طرح پوری کرتے ہیں۔ یہ ملاٹے کیا کرتے ہیں؟ ایک طرف کہتے ہیں ہم نبیوں کے وارث ہیں، ہم رسولوں کے وارث ہیں، اور دوسری طرف کیا کرتے ہیں؟ دوسری طرف وہ کرتے ہیں جو رسولوں نے کرنے سے منع کیا ہے۔ یہ زبردستی لوگوں کو منواتے ہیں، دباؤ ڈالتے ہیں۔ مثال کے طور پر یہ دیکھتے ہیں کہ کوئی کس طرح سے بات مانے گا، کون کس کی کیا کمزوری ہے،
کون کس طرح کا دباؤ تسلیم کرتا ہے؟ سب سے پہلی بات تو یہ ہے، دیکھیں دین میں جی کوئی زور زبردستی نہیں، یہ کہتے ہیں اسلام میں کوئی زور زبردستی نہیں، اور یہ اس کے سچا ہونے کی پہچان ہے۔ کون سا اسلام، کون سی سچائی؟ سب سے زیادہ اگر کسی کی مجبوری کا، کسی کی کمزوری کا فائدہ اٹھا کر اس کو اپنے دائرے کے اندر بند کرتا ہے تو وہ ہے اسلام۔ سب سے زیادہ جو کسی کی کمزوری کا، کسی کی مجبوری کا فائدہ اٹھاتا ہے اور اس کو مسلمان بننے پر مجبور کرتا ہے، وہ ہے اسلام۔ کیسے؟ غور کیجئے گا، ایک بچہ جب پیدا ہوتا ہے، ایک بچہ جب پیدا ہوتا ہے تو پیدا ہوتے ہی کیا کہتا ہے، اس کو زبردستی مسلمان بنا دیا جاتا ہے۔ وہ بچہ جو خود سے ہل نہیں سکتا، بول نہیں سکتا، ابھی وہ سننے کی صلاحیت نہیں، اس میں دیکھنے کی صلاحیت نہیں، ہر لحاظ سے وہ زیرو پر کھڑا ہے، اس کو زبردستی مسلمان بنا دیا جاتا ہے۔ اس کی مرضی کے خلاف اس کے کان میں ہوا چھوڑی جاتی ہے، اذان کے نام پر، اقامت کے نام پر، اس کی مرضی کے خلاف اس کا نام ایک ایسا نام رکھا جاتا ہے جس سے یہ تاثر جائے کہ یہ ایک خاص فرقے، خاص مذہب، خاص گروہ سے تعلق رکھتا ہے۔ اور پھر صرف اتنا ہی نہیں، جب تک کہ وہ باشعور ہو، اس کی اس کمزوریوں کا فائدہ اٹھاتے ہوئے اس کو ذہنی طور پر ہر لحاظ سے غلام بنا دیا جا چکا ہوتا ہے، اس کو مسلمان بنا دیا جا چکا ہوتا ہے۔ جتنے بھی مسلمان ہیں، میں ان سب کے سب مسلمانوں کو چیلنج کرتا ہوں، مجھے بتاؤ وہ کون سا مسلمان ہے کہ جس نے شعوری حالت میں پوری تحقیق کرنے کے بعد بغیر کسی دباؤ کے اسلام قبول کیا؟ بتا دے مجھے۔ اگر ثابت کر دیں میری اس بات کو غلط ثابت کر دیں کہ نہیں جی جتنے بھی مسلمان ہیں، ہر مسلمان نے بغیر دباؤ کے اسلام قبول کیا، تو جو اسلام سچا، لیکن اگر ہر مسلمان جو ہے اگر وہ اس نے اسلام قبول کیا ہے تو دباؤ کے تحت مجبور ہو کر اس کی مجبوری سے فائدہ اٹھایا گیا ہے، تو مجھے بتائیں اسلام سے بڑا جھوٹا مذہب کوئی ہو سکتا ہے؟ فراڈیا، دھوکے باز، فراڈ کوئی اور ہو سکتا ہے؟ اسلام سے بڑھ کر کسی کے مجبوری سے فائدہ اٹھانے والا کوئی اور ہو سکتا ہے؟ اسلام سے بڑھ کر دباؤ کا شکار کر اپنی بات منوانے والا کوئی اور ہو سکتا ہے؟ جی، ایک بچہ جب پیدا ہوتا ہے بیچارہ ہل نہیں سکتا، زبردستی یعنی اس کی اس مجبوری کا فائدہ اٹھاتے ہوئے اس کے اوپر اپنے آپ کو مسلط کر دیتا ہے، اس کو مسلمان بنا دیا جاتا ہے۔ یہ ہے اسلام۔ قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ رب العالمین کیا کہہ رہا ہے؟ رب العالمین تو کہہ رہے ہیں کہ تم نے اپنا ابا بنانا ہے ابراہیم کو، تم نے بالکل ویسے بننا ہے جیسے ابراہیم تھا، ابراہیم میں تمہارے لیے اسوۃ حسنۃ ہے۔ کیا کہہ رہا ہے قرآن؟ کیا رب کہہ رہا ہے؟ ابراہیم نے کیا کیا تھا؟ قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ جب ایک بچہ پیدا ہوتا ہے تو تم نے اس پر احسان کرنا ہے، نہ کہ اس کی مجبوریوں کا فائدہ اٹھاتے ہوئے اپنا آپ اس کے اوپر مسلط کرنا ہے۔ ایک بچہ پیدا ہوتا ہے تو وہ تمہارا محتاج ہے، تم نے اس کی محتاجی سے کسی قسم کا فائدہ نہیں اٹھانا، اس کی محتاجی کا کسی قسم کا فائدہ نہیں اٹھانا، بلکہ تم نے احسان کرنا ہے اس کے اوپر۔ احمد عیسیٰ کون ہے؟ کیا آپ احمد عیسیٰ کو جانتے ہیں؟ احمد عیسیٰ وہ ہے جس نے ان باتوں پر سے پردہ اٹھایا ہے جس پر آج ہر کوئی اختلاف کر رہا ہے۔ حق اور باطل کی پہچان اب انتہائی آسان۔ آج ہی الکتاب کو ڈاؤن لوڈ کریں۔ مزید ویڈیوز کے لیے احمد عیسیٰ کے یوٹیوب چینل کو وزٹ کریں اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔